یونیورسٹی کی نوٹیفیکیشن کے لیے، اور مشکور ہوں عثمان بزدار صاحب نے، وہ سرکولیشن میں سمری رات کو منظور ہو گئی ہے۔ باقی ہم نے پی ٹی آئی پریڈ گراؤنڈ میں جلسے کی اجازت دے دی ہے، اور جے یو آئی نے جہاں ڈیمانڈ کی تھی اپنی پرانی جگہ پہ ان کو اجازت دے دی ہے۔ نون لیگ نے ابھی تک کوئی درخواست نہیں کی۔ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہم 24 کو نکلیں گے، کل وہ کہہ رہے ہیں 25 یا 26 کو نکلیں گے، اور ان کا روٹ کیا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سے میں نے اسلام آباد انتظامیہ کو کہا کہ ان کی لیڈرشپ سے رابطہ کریں۔ ہم نے 2000 رینجرز، 1000 ایف سی اور 9000 ہماری پولیس، 12000 لوگ سیکیورٹی پہ مقرر کیے ہیں۔ ان کی آمد کو دیکھیں گے، اگر ضرورت پیش آئی تو 1000 ایف سی یا 1000 رینجرز اور لے لیں گے۔ یہ کام ہم نے سپریم کورٹ کی ہدایت پر کیا ہے کہ دونوں پارٹیوں کو ان کی خواہش اور درخواست پہ ہم نے اجازت دے دی ہے۔ نون لیگ کی ابھی تک کوئی، اس وقت جب میں پریس کانفرنس کر رہا ہوں، کوئی ان کی درخواست نہیں آئی۔ کل کوئی شرارت یا کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے تو وزارت داخلہ اس کی ذمہ دار نہیں ہے، اور ہم ان سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنا روٹ ہم سے، ہماری انتظامیہ سے، ان کی لیڈرشپ سے ہم رابطہ کر رہے ہیں کہ وہ ہم سے رابطہ کریں اور بتائیں کہ ان کا کیا پروگرام ہے اور وہ کیا چاہتے ہیں۔ تھرڈلی، انشاءاللہ تعالی تمام حالات خیریت سے گزریں گے، اور پاکستان کی تاریخ کا تاریخی اور عظیم ترین جلسہ عمران خان 27 تاریخ کی شام 4 بجے پریڈ گراؤنڈ میں کریں گے۔ اور اتنا جذبہ میں نے قوم میں اس سے پہلے نہیں دیکھا کہ کیونکہ یہ خودداری کی لڑائی ہے، یہ ان لوگوں کی لڑائی نہیں ہے جو بے نظیر کے خلاف عدم اعتماد جو ہے، اسامہ بن لادن سے بھی پیسے ڈالر پکڑ لیتے تھے، اور اب ان کو فوج کا خیال آ گیا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، کوئی شک نہیں، پاکستان کی فوج عظیم فوج ہے، اور پاکستان کی عدلیہ ایک دور اندیش اور بہت ہی صاحب علم عدلیہ ہے۔ آج میں نے چھٹی کے باوجود ڈی جی ایف آئی اے کو ہدایت کی ہے کہ جو آدمی پاک فوج کے خلاف اور عدلیہ کے خلاف سوشل میڈیا پہ آئے، اس کے خلاف فی الفور قانونی چارہ جوئی کی جائے، اور اس کو میں خود دیکھ رہا ہوں، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ملک دشمن انڈین ایجنٹ جو ہیں اور انڈین اور غیر ملکی ایجنڈے پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں اس ملک میں عظیم افواج کے خلاف اور عدلیہ کے خلاف سوشل میڈیا کو استعمال کریں۔ یہ میرے دور میں نہیں ہو سکے گا، اور اس کو سختی سے کچل دوں گا۔ فورتھلی، اگر ان کے پاس کچھ بندے ہیں ہمارے ناراض ہوئے جن کو راضی کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، تو ہمارے پاس بھی ان کے بندے ہیں جو نہیں جائیں گے۔ بڑا دلچسپ اور ایک اچھا مقابلہ ہے، اور آپ اچھی خبریں سنیں گے آج کے بعد سے۔ آج میں نے ابتدا جو ہے لاہور سے کی ہے، ضرورت پڑی تو کراچی اور ملتان بھی جاؤں گا۔ روز بروز حالات بہتری کی طرف آئیں گے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ایسی بہتری کی طرف آئیں کہ یہ ملک آگے بڑھے، پاکستان آگے بڑھے، جمہوریت آگے بڑھے، اور جب جمہوریت آگے بڑھے گی تو ہم اپنے مسائل کو بھی مل جل کر حل کر لیں گے۔ اور جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید پارٹیاں بدلنے سے کوئی عزت ملتی ہے، تو کوئی عزت نہیں ملتی۔ پاکستان میں الیکشن جلدی بھی ہو سکتے ہیں، یہ بھی ان لوگوں کے ذہن میں رہے، اور مجھے اتحادیوں سے پوری امید ہے کہ وہ 2-3 دن میں، کیونکہ اتحادی ہمیشہ دیر سے فیصلہ کرتے ہیں، اور یہ اچھی بات ہے کہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں۔ ایم کیو ایم سے میرا تعلق اس وقت ہے جب مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن تھی، اور میں ایم ایس ایف ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کا صدر تھا، اور انسان کو قائم رہنا چاہیے۔ 77 کے حل کے نشان پہ آپ کو پتہ ہے کہ کڑیاں والا میں میرے ساتھ کیا ہوا، 7 سال، اور کلاشنکوف کیس میں کیا ہوا، 7 سال ہم نے قیدیں کاٹی، لیکن ہم نے اوف نہیں کی۔ بکنے اور بکنے والا کا ماحول اب بنا ہے، جو نسلی اور اصلی ہے وہ پاکستان کے ساتھ اور جمہوریت کے ساتھ اور اپنی پارٹی کے ساتھ قائم ہے۔ جو اپوزیشن کے ساتھ بھی قائم ہے، میں اس پہ بھی خوش ہوں،
میں سمجھتا ہوں یہ اس کا حق ہے کہ وہ اپنی رائے پہ قائم رہے. جس پارٹی کے ٹکٹ پر اس نے ووٹ لیا ہے یا جس کی حمایت میں وہ منتخب ہوا ہے, یہ اس کی اخلاقی, آئینی, قانونی اور اسلامی ذمہ داری ہے کہ اس کا احترام کرے. باقی خبریں اب میں دوں گا آج کے بعد. میں پاکستان کے باخبر لوگوں میں سے ایک باخبر آدمی ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ کوئی کہیں نہیں جا رہا. اور یہ جو افواہیں چینلز پر اڑائی گئی ہیں یا جو کہا جا رہا ہے کہ عثمان بزدار کہیں نہیں جا رہا. ابھی میں اس کو مل کے آیا ہوں. وہ بھی میری طرح چٹان کی طرح عمران خان کے ساتھ قائم ہے. باتیں بڑی لمبی ہوں گی, بہتر ہے آج آپ سوال زیادہ کر لیں. بتائیے گا کہ جو آپ نے انکشاف کیا ہے کہ حکومت کے اگر کچھ ناراض اپوزیشن کے پاس گئے ہیں تو ہمارے پاس بھی اپوزیشن کے لوگ ہیں جو نہیں ووٹ ڈالنے جائیں گے. حکومت کے لوگوں کا ریٹ تو آپ نے جو بتایا قوم کو وہ 16 کروڑ پہ لگا, اپوزیشن کا کیا ریٹ لگا؟ ہمارے پاس جو ان کے لوگ ہوں گے یقیناً وہ لوگ ذمہ داران ہوں گے اور وہ سمجھیں گے کہ اس وقت اسی میں بہتری ہے کہ عمران خان اپنا وقت پورا کرے اور ممکن ہو تو وقت سے پہلے انتخابات ہو جائیں. بلاول کا اب آپ نے تاریخ پڑھی ہے, میرے آپ دوستوں میں سے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو جو تھا ایوب خان کا جنرل سیکرٹری تھا, اور جب ایوب خان نے ایز اے اسٹوڈنٹ لیڈر مجھے بلایا تو مجھے دیکھ کے کہتا ہے اس کو گیٹ سے نکالو. یہ ہے شیخ رشید. دیکھیں 6 نومبر 1968 کو میں 2 لاشیں گھر لے کے آیا ایز اے پریزیڈنٹ پالی ٹیکنک ایوب خان کے خلاف. بلاول کو ابھی اس کے دودھ کے داند نہیں ٹوٹے. وہ تو کہہ رہا تھا OIC کی کانفرنس نہیں ہوگی. ایسی تاریخی کانفرنس ہوئی ہے. میں ساری فورسز کو, آرم فورسز کو, رینجرز کو, FC کو, CDA کو, اسلام آباد پولیس کو, سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ تاریخی کانفرنس ہوئی ہے. چھوٹا چھوٹا سوال کریں نا تاکہ میری 10 منٹ کی پریس کانفرنس. دیکھیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے ساتھ ہے. پاکستان کی افواج عظیم افواج ہیں. پاکستان کی عدلیہ جو ہے وہ ذمہ دار عدلیہ ہے. اور یہ اپوزیشن بھی جو ہے اس کو بھی سوچنا ہوگا کہ پاکستان کا انتشار اور خلفشار دنیا میں یوکرین اور رشین کے حالات دیکھیں. اگر نیٹو وہاں انوالو ہو جاتا ہے اور پاکستان کے جو معاملات ہیں, میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی, میں اس میٹنگ میں شامل تھا جب ہم نے شہید بے نظیر بھٹو سے کہا کہ پشاور میں آپ بچ گئی ہیں اور آپ راول پنڈی میں ہٹ ہو سکتی ہیں. لیکن ان میں اتنا جذبہ تھا اور اتنی, انہوں نے کہا ڈونٹ ٹاک ٹو می, آئی ول کم ٹو لیاقت باغ. دیکھیں ایمرجنسی قانون کا حصہ ہے, لیکن عدلیہ کیونکہ اتنی پروقار ہے, ورنہ میری سوچیں, میں تو سندھ میں بھی گورنر راج کا حامی تھا اور ایمرجنسی کا حامی تھا, لیکن عمران خان صاحب نے میری دونوں پرپوزل ریجیکٹ کر دی. میں ایز اے پولیٹیکل پیپر, آف کورس ایمرجنسی وفاق میں لگتی ہے نا, اب بات آگے بڑھ گئی ہے. میں ایز اے پولیٹیکل ورکر ہی کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے یہ سجیشن دی تھی کہ سندھ میں, کیونکہ سندھ ہاؤس بڑا انوالو تھا, مراد علی شاہ صاحب کے میرے ساتھ جو واشنگٹن ڈی سی میں بے نظیر, میں نے اور مراد علی شاہ کٹھے ناشتے کے ٹیبل پہ تھے. میں اس بات کا حامی تھا کہ ایمرجنسی لگائی جائے اور اس بات کا حامی تھا کہ گورنر راج لگایا جائے, لیکن عمران خان نے میری دونوں پرپوزل رد کر دی. دیکھیں کوئی اپنی رضامندی سے ہی نہیں آنا چاہتا تو نہ آئے کوئی. دیکھیں اگر یہ سارے لوگ جو ہم سے خفا ہیں اپنے گھر سے چل کے آتے, میں آپ کو آن اوتھ خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کسی آدمی کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی. میں پولیٹیکل ورکر ہوں. اقتدار آنے اور جانے والی چیز ہے. ہم 10 مہینے بعد گھر گئے ہیں, ہم 14 مہینے بعد گھر گئے ہیں, ہم 24 مہینے بعد گھر گئے ہیں. یہ تو 4 سال ہو گئے ہیں. یہ بے وقوف ہے, انہوں نے عمران خان کو دوبارہ زندہ کر دیا سیاسی طور پہ. میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں, مہنگائی ہمیں ڈس چکی تھی, بے روزگاری ہمیں ڈس چکی تھی.
عمران خان نے جو بیانیہ خودداری کا اور آزاد خارجہ پالیسی کا دیا ہے، ساری قوم اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے، اور اگر ارلی الیکشن ہوئے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ عمران خان اس ملک میں کتنی سیاسی بڑی طاقت کے ساتھ آتا ہے۔ یہ نہیں مجھے پتا کب تک ہو سکتے ہیں، الیکشن ہے، الیکشن کبھی بھی۔ وہ عمران خان نے اس کی تردید کر دی ہے، اور عمران خان کی تردید کرنے کے بعد میں سمجھتا ہوں یہ ختم ہے۔ اللہ تیرا بھلا کرے۔ لاہور کے پریس تو بڑا تیز ہوتا ہے، وہ کہاں گئے لوگ جو لندن سے بیٹھ کے فوج کو گالیاں دیتے تھے؟ سیاستدان بھول جاتا ہے۔ آج فضل الرحمان اور پیپلز پارٹی اور نواز شریف کی پارٹی اور پیپلز پارٹی ایک ہی ٹرک پہ ہے۔ ادارے نہیں کبھی بھولتے، یاد رکھنا، ادارے نہ کسی ایک شخص کے، ادارہ ہوتا ہے، 10-20 سال کی پالیسی ہے۔ اب ان کو یاد آ گیا کہ جناب وہ تو بڑی تعریف کرتے ہیں، وہ تو کہاں گیا ان کا کہ ووٹ کو عزت دو؟ ڈوب مرو چلو بھر پانی لے کر، چلو بھر پانی میں ڈوب مرو، ووٹ کو عزت دو۔ ان کا ووٹ کو عزت دینے کا نعرہ کانسٹیٹیوشن ایوینیو میں سیاسی طور پر دفن ہو گیا۔ لاسٹ 3 کویسچن۔ میں نے کہا دیکھیں ترین، آپ نے میرا خیال ہے جہانگیر یہ لاہور میں جہانگیر ترین زیادہ چل رہا ہے، تو آپ نے ترین جہانگیر ترین کے۔ چھوٹا سوال کریں۔ کسی کو کوئی سیک نہیں کیا جا رہا، کسی کو کوئی سیک نہیں کیا جا رہا۔ یہ سوشل میڈیا کو، رات میں نے ڈی جی ثناء اللہ عباسی کو کہا کہ ان کو غرق کر دیا جائے جو فوج کی عزت پہ فرق ڈال رہے ہیں۔ نہ کسی کو سیک کیا جا رہا ہے، نہ کسی کو ہٹایا جا رہا ہے، نہ کوئی جا رہا ہے۔ تینوں سمیت عمران خان کے کنٹینیو کریں گے۔ دیکھیں میں ابھی آپ سے عرض کروں کہ نون لیگ جو ہے ان کے گھر میں جنگ پڑی ہوئی ہے۔ نون لیگ کے گھر کے اندر ایک ایسا سیاسی، وہ کہہ رہے تھے نا ہنڈیا میں ابوال ہے، اس کو لاہور والے آپ بہتر جانتے ہیں۔ اگر میں غلط ہوں تو آپ کہہ دیں مجھے غلط ہے، آپ سارے کہیں گے کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ نون لیگ کے گھر کے اندر پسوڑی پڑی ہوئی ہے، اس پسوڑی کا تو میرے پاس کوئی علاج نہیں۔ میں نے کبھی کسی خاتون کا نام احترام کے لیے بغیر نہیں کیا اور نہ کبھی لوں گا، لیکن وہاں پسوڑی پڑی ہوئی ہے۔ کہاں سے؟ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، آپ آنے نہیں دیتے، اصل مسئلہ یہ ہے۔ دیکھیں نا، آرمی چیف بھی مجھے کہتے ہیں، دوسرے لوگ بھی کہتے ہیں کہ یہ فیک نیوز کا کچھ، میں تو میڈیا سے بنا کے رکھتا ہوں، شیخ ہوں، کمزور آدمی ہوں۔ میں تو خان صاحب کو ہر وقت یہ کہتا ہوں جو 1-2 دانے 1-2 نگوں سے لڑائی ہے، یہ بھی صلح ہونی چاہیے۔ میں صلح والا آدمی ہوں، تو یہ آپ لڑائی والے بھی آپ کے پاس پریس کانفرنس کرنے آتے ہیں، ان سے یہ سوال کریں۔ جی ویری گڈ کویسچن۔ 25 کو ایاز صادق صاحب بھی یہاں رہے ہیں، پوری روایت ہے کہ 25 کو صرف دعائے خیر ہوگی جو انتقال کر گئے ہیں میں نے۔ اس کے بعد سپیکر 28 کو بلاتے ہیں، کب بلاتے ہیں یہ سپیکر کو، میں پھر دہراتا ہوں، یہ سپیکر کو پتا ہوگا کہ وہ 28 کو بلاتا ہے یا 26 کو بلاتے ہیں۔ قومی اسمبلی کے اندر سپیکر بے تاج بادشاہ ہے، لیکن جو بھی ہو 4 تاریخ تک جو ہے، یعنی 31 کو ہو جائے، 30 کو ہو جائے، 4 تک ہو جائے، یہ جس دن یہ موشن آئے گی اس کے 3 دن سے لے کے 7 دن تک اس کو پیش کرنا لازم ہے۔ کب پیش ہوتی ہے؟ 28 کو ہوتی ہے یا 26 کو ہوتی ہے؟ یہ سپیکر صاحب کو پتا ہوگا۔ 25 کو صرف دعائے خیر ہوگی۔ اللہ کے فضل و کرم سے میری 15ویں وزارت ہے، مجھے تو اتنا فرق نہیں پڑتا کہ میری آخری ہے یا نہیں ہے۔ میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ ان بے وقوفوں نے عمران خان کو ہیرو بنا دیا ہے۔
آج عمران خان جتنا پاپولر ہے ساری اپوزیشن مل کر اس کی جیب کی گھڑی ہے, ہاتھ کی چھڑی ہے بلکہ میں کہتا ہوں. میں پھر فکرہ کہتا ہوں, ان بے وقوفوں کی حماقت سے عمران خان اتنا مقبول ہو گیا کہ آج اپوزیشن کی اس کی جیب کی گھڑی اور ہاتھ کی چھڑی ہے. عمران خان 27 تاریخ کو آپ کو نظر آ, میری طرف سے عدم اعتماد کا فیصلہ 27 تاریخ کو ہی ہو جائے گا. لاسٹ 3. جی سر, مجھے نہیں پتا, میں اس کو مجھ سے نیشنل سوال کریں. جی سر, فارمولہ مجھے پتا ہے کیا ہے, لیکن لاہور میں شیئر نہیں کروں گا, ابھی بڑے دن ہیں. نزدیک پہنچ کے میں بھی جس طرح عمران خان کہہ رہا نا آخری دن ترب کا پتہ کھیلوں گا, اسی طرح میں بھی روز تھوڑی تھوڑی بات کروں گا. جی یہ اللہ کو پتہ ہے. یہاں تو معین الحق کیا نام تھا, معین قریشی تھا, وہ بھی پرائم منسٹر بن گیا تھا. شوکت عزیز بھی بن گیا تھا, اور میں اس کمرے میں تھا جب کیا نام تھا عزیز جو ان کے فنانس منسٹر تھے, سرتاج عزیز, وہ فون کر رہے تھے اس کو معین قریشی کو کہ آپ کی اشکن کا سائز تو وہی ہے نا. تو پھر مجھے فکر پڑ گیا کہ اتنی پتلی کمر والا پرائم منسٹر کون ہے. جی سر, سر میری گزارش سن لیں, سیاست میں کوئی چیز آخری نہیں ہے, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. سیاست میں کوئی چیز آخری نہیں ہے, اور سیاست جو 10 دن میں یہ فیصلہ کن ہو جائے گی, اور اس میں اچھی خبریں آئیں گی, لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا. نون لیگ 24 سے 26 پہ چلی گئی ہے, ممکن ہے 28 پہ چلی جائے, لیکن ہمیں درخواست ضرور دے کہ اگر وہ 28 کو آ رہی ہے تو کس جگہ آ رہی ہے, کیونکہ 27 کو ہم دھرنا نہیں دے رہے, 27 کو ہم صرف جلسہ کر رہے ہیں. ریڈ زون کھول دیا ہے, سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے, ڈی چوک پہ کچھ نہیں ہو سکتا, وہ کچھ نہیں ہوگا. سپریم کورٹ کی ہدایت پہ 2 پارٹیوں کو, بلاول پہلے ہی چکر لگا گیا اسلام آباد کا, اس لیے تو اس کی درخواست کی ضرورت نہیں, اور جے یو آئی نے درخواست دے دی ہے, پی ٹی آئی نے درخواست دے دی ہے. نون لیگ کی اس وقت تک کوئی درخواست نہیں آئی کہ وہ 26 کو آ رہے ہیں, 24 کو آ رہے ہیں, 28 کو آ رہے ہیں, کس راستے سے آ رہے ہیں, ہم ان کو پروٹیکشن دینا چاہتے ہیں. دیکھیں پاکستان میں یہ تینوں اپوزیشن جو ہے یہ سارے ایک دوسرے کے مخالف تھے, جانی مخالف تھے. آج کس طرح جفیاں ڈالی ہیں, اور کوئی ضروری نہیں کہ 8 دن تک یہ سارے اکٹھے بھی رہیں. شیخ صاحب یہ بتائیے کہ اگر آپ کے پلان کے مطابق اپوزیشن اس میں ناکام ہو جاتی ہے تو پھر اس کا فیوچر کیا ہوگا؟ دیکھیں اپوزیشن کا فیوچر کیا ہوگا, میں سمجھتا ہوں اپوزیشن نے سیاسی طور پر بہت بڑی غلطی کی کہ آخری سال جا کے عمران خان کو سیاسی طور پر ہیرو بنایا. یہ میری, آپ مجھ سے یہ اس کا آپ کو 27 تاریخ کو پتہ لگ جائے گا. ہمیں مہنگائی لڑی پڑی تھی, ہمیں بے روزگاری لڑی پڑی تھی, لوگ بھول گئے ہیں اور عمران خان کی خودداری کے ساتھ کھڑے ہیں. لاسٹ 3 کویسچن سر, آپ لوکل دیکھیں, آگے مجھ سے چودھری خفا ہو گئے, میں نہیں چاہتا کہ ایسے موقع پہ ملبہ مجھ پہ گر جائے. میں نے اپنی تینوں کتابوں میں لکھا کہ خواجہ صفدر, چوئی ظہور لائی اور خواجہ رفیق بڑے آدمی تھے, ان کی اولادوں سے میرا کوئی تعلق نہیں رہا. خواجہ آصف سے میری 10 سال سے بات نہیں, خواجہ صفدر کے میں نے احسان مانے, چودھری ظہور لائی کے منائے, خواجہ رفیق کو میں عظیم, میرے سامنے انہوں نے شہادت دی یہاں پہ, میں اس ظفر علی شاہ صاحب کے ساتھ کھڑا تھا جب وہ شہید ہوئے. میں نے یہ بات برملا کہی, اب مجھ سے آپ اسٹام لکھوانا چاہتے ہیں بار بار. دیکھیں دنیا میں سی آئی اے, پینٹاگون, M6, موساد, را, کوئی دنیا میں ایجنسی ایسی نہیں ہوتی جو اس کی سلامتی سے اس کی کمٹمنٹ نہ ہو. پاکستان کی عظیم ایجنسیوں کی بھی پاکستان کے ساتھ کمٹمنٹ ہے.
پاکستان کی عظیم افواج کی بھی پاکستان کے ساتھ کمٹمنٹ ہے. پاکستان پر آنچ نہیں آئے گی, حالات بہتر ہوں گے, اچھے ہوں گے, اور آپ اچھی خبریں سنیں گے اور شیخ رشید خبریں دیں. ایک اور میں اس کو کر دیجیے گا, آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کہیں نہیں جا رہے, کیا بزدار بھی کہیں نہیں جا رہا ہے؟ کیونکہ پارٹی میں اب پی ٹی آئی میں سوچا جا رہا ہے کہ شاید بزدار کو 3 گروپ کو راضی کرنے کے لیے ریپلیس کر دیا جائے. دیکھیں ابھی تو بڑی لڑائی ہو رہی ہے مرکز میں. میں تو اگر وہ چیف منسٹر ہیں ان کو مل کے آ رہا ہوں. آپ برانچ لائنوں میں نہ جائیں. برانچ لائنوں کا سلسلہ جو ہے وہ اس میں ساری زندگی لیاقت انصاری صاحب آپ نے مجھے دیکھا ہے, میں نے صوبے کی سیاست نہیں کی, مرکز کی سیاست کی. 16ویں میری وزارت ہے. میں نے کبھی لاہور آپ سے محبت کی وجہ سے پریس کانفرنس کرتا ہوں, اب میری اپنی جگہ ہو گئی ہے, پنجاب کو تکلیف نہیں دوں گا. جی سر, اب لاسٹ تیرے بڑے سوال ہو گئے نا آج. ایک سوال, آپ کے مشورے پر خان صاحب جو ہے وہ کافی سے بھی ملے, ایم کیو سے بھی ملے, آپ کے مشورے پہ جہانگیر ترین صاحب سے کیوں نہیں ملتے یا ان سے بات کیوں نہیں کرتے؟ جہانگیر ترین صاحب سے ان کی بات ہوئی, اور جہانگیر ترین سے میرا تو کوئی رابطہ نہیں ہے, لیکن جہانگیر ترین ایک اچھے انسان ہیں, اللہ ان کو صحت دے. تھینک یو ویری مچ.